مجھے اس اہم تقریب میں کے اختتام میں موقع فراہم کیا گیا کہ آپ کو اپنے خیالات سے کچھ آگاہ کروں. میں حسن رضا پاشا صاحب کا، ہارون رشید صاحب کا، شہزاد صابر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے جو آغاز کرتا ہوں آپ کے اور ہمارے ساتھ ہمارے ریٹائرڈ قومی جج بھی ہیں شکشا گرڈا جان صاحب اور اختر منیلا صاحب جو موجودہ جج ہیں، اور انہوں نے اور محمد علی مظہر صاحب نے کی کاوش و کوشش سے یہ جو اب ہم وقتاً فوقتاً شائع کرتے ہیں اپنی پروسیڈنگس، یہ ان کا اس کا صحرا ان کا ہے. آج کی جو نشست ہے یہ عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے صحافیوں کے لیے مقرر کی گئی ہے. آپ ہی کے ذریعے عدالتی فیصلوں اور کارروائی کی معلومات عوام تک پہنچتی ہے، اور معلومات ایک بہت مؤثر ہتھیار ہے. ایک امریکن سپریم کورٹ کے جج لوئی برینڈیز نے کہا تھا، سن لائٹ از دا بیسٹ ڈس انفیکٹنٹ. اس کا کچھ اردو کا ترجمہ شاید ایسے ہو، سب سے اچھی جراثیم کش سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی سے مجھے یاد آیا جب ہم چھوٹے تھے کوئٹہ میں سردی بھی بہت شدت سے پڑتی تھی اور گرمی بھی. گرمیوں کے اور کپڑے ہوتے تھے وہ ٹانگس میں جاتے تھے، پھر سردیوں کے نکلتے تھے، لحاف نکلتے تھے. تو والدہ میری وہ دھوپ میں ان کو ڈالتی تھیں، اور دھوپ سے ہی کیڑے مکوڑوں کا بہترین خاتمہ ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی دوائی لگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو یہی دھوپ اور یہی روشنی اگر ہم دکھاتے چلیں تو معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. یہی بات ہمارے آئین میں بھی اندراج ہے. تو آج کی محفل سے مطابق دو شقیں ہیں ایسی جو نہایت اہم ہیں. ایک شق 19 ہے جس میں فریڈم آف پریس کا بالخصوص صحافت کی آزادی کا بالخصوص ذکر ہے، اور دوسری شق جو بعد میں اندراج کی گئی وہ 19A ہے، اور وہ ہے آپ کو معلومات فراہم کرنے کا بنیادی حق. یہ اب ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہمیں آپ کو بتائیں یا نہ بتائیں، اب یہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن، یہ آپ کا حق بن چکا ہے، بنیادی حق. آپ سے مراد ہر شہری، پاکستان کے ہر شہری کا. اور کچھ دن ہی پہلے ایک کیس سپریم کورٹ میں آیا جو ایک عام شہری نے، مختار احمد علی صاحب نے دائر کیا 2 فیصلوں کے خلاف. ایک کمیشن ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن، اس نے ایک درخواست دی گئی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ ہمیں بتائیے کہ کتنے ملازمین ہیں، کتنی خواتین ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو جواب نہیں ملا تو انہوں نے شکایت کی کمیشن کو کہ یہ قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق مجھے یہ بتایا نہیں گیا. تو کمیشن کے بعد کمیشن نے حکم دیا کہ بتایا جائے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اس کمیشن کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. پہلے ایک جج کے سامنے، پھر انٹر کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان کے، اور وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ رجسٹرار جیت گئے اور ان کو معلومات فراہم نہیں کی گئی. اب آیا یہ فیصلے سپریم کورٹ میں. قانون یہ کہتا ہے کہ جو ادارے وفاقی حکومت کے تابع ہیں وہ ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ یہ معلومات فراہم کریں. سپریم کورٹ یہ ایسا ادارہ نہیں ہے، مگر سپریم کورٹ بھی
19A شیک 19A جو بنیادی حقوق ہے اس کے تابع ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ قانون کے تحت تو نہیں مگر آئین کے تحت یہ جو معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں دینا چاہیے. اور حکم دیا کہ رجسٹرار 7 دن میں یہ معلومات فراہم کرے. اور یہ بھی کہا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا ہائی کورٹ میں، تو جتنا خرچہ ہوا ہے محمد مختار احمد صاحب کا وہ بھی واپس کیا جائے. یہ فیصلے سے فیصلہ انگریزی میں ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کا ترجمہ کریں. ہمارے تقریباً ہر اہم فیصلے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگا دیے جاتے ہیں جو www.supremcourt.gov.pk سے آپ ادھر تک جا سکتے ہیں. تو آپ کو پہلے خریدنا پڑتا تھا، کاغذ دینا پڑتا تھا، سرٹیفائڈ کاپی، وکیلوں تک کہ فیصلے میں کیا ہوا. اب بہت آسان ہے آپ کے لیے، آپ ہر شہری معلومات کر سکتا ہے. اب ہم نے اس فیصلے میں لکھا، میں انگریزی میں پڑھ دیتا ہوں جو انگریزی میں ہے. What previously may have been on a need to know basis, Article 19A of the Constitution has transformed it to a right to know. پہلے جو معلومات کہ آپ کو کیوں چاہیے معلومات سوال کیا جا سکتا تھا، اب الٹ ہو گیا. اب آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سے کہنا میرا حق ہے معلومات حاصل کرنے کا. تو جو اگلا جملہ ہے، the burden is shifted from those seeking information to those who want to conceal it. پہلے ان پہ تھا کہ آپ بتائیں کیوں آپ کو چاہیے، مگر اب جو شخص معلومات نہیں دینا چاہتے یا ادارہ، اس کو بتانا ہوگا کہ وہ یہ معلومات کیوں نہیں دینا چاہتا ہے. تو بہت یہ میرے خیال میں بنیادی فرق آ گیا. اور مزید کہا گیا کہ access to information is no longer a discretion granted through occasional benevolence, but is now a fundamental right available with every Pakistani, which right may be invoked under Article 19A of the Constitution. یعنی کہ اب یہ کوئی فراخ دلی کی بات نہیں ہے ادارے کی کہ وہ آپ کو یہ معلومات دے یا نہ دے. اب یہ بنیادی حق ہے اور جو ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ وہ اس معلومات حاصل کر سکے. مزید لکھا گیا we may observe that it is only when citizens have access to the requisite information can they meaningfully question those paid from the public exchequer and who are meant to serve their interests. The importance of the people's right to information was articulated 200 years ago. مزید یہ لکھا گیا کہ جب شہریوں کو معلومات حاصل ہوگی تبھی وہ ہم سے مراد وہ تمام ادارے، وہ تمام لوگ جو جس میں عدالت عظمیٰ بھی شامل ہے، جو عوام کے پیسوں سے چل رہی ہے، تو وہ عوام کا ہی کے لیے بہتری کے لیے ہے اور ان کو عوام تک رسائی ہونا چاہیے ہر معلومات کی. اور معلومات ہی سے احتساب کا عمل بھی شروع ہوتا ہے. اب اسی عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا وہ آپ ذکر کیا گیا کہ 18 ستمبر کو میرا پہلا دن تھا، اور وہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہوئی تھی. اس سے پہلے 4 سال تک فل کورٹ کی میٹنگ نہیں ہوئی تھی. تو فل کورٹ کی میٹنگ میں یہ میں نے پیش کیا کہ ہمیں لائیو براڈ کاسٹ کرنا چاہیے. تو ہمارے ساتھیوں نے اس پہ اگری کیا اور اس کے بعد کورٹ بیٹھی اور وہ براڈ کاسٹ تو پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے ہوئی تھی. ہمارے پاس اس وقت یہ ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اب اور وہ بہت بہتر تھی، مگر اب ہم نے خود کرنے لگے ہیں اور تو اس کی کوالٹی اتنی شاید بہتر نہیں، اور آہستہ آہستہ شاید وہ بھی بہتر ہوتی جائے گی. تو وہ اب ہوتے ہیں اہم کیسز، جہاں تک ہم سمجھ پا رہے ہیں اہم کیسز، ان کو ہم دکھا رہے ہیں کہ لوگ سمجھیں
اور سوال اٹھائیں اگر وہ ان کو کوئی شک شبہ ہے، مگر وہ غلط فہمی کی بنا پہ کسی پر الزام کشائی نہ کریں، مگر سمجھنے کے بعد ہی ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، وہ یہ ضروری نہیں کہ ہر شہری کسی سے اتفاق کرے، اس کا بنیادی حق ہے کہ وہ اتفاق نہ کرے۔ اب اس کے بعد جو قدم اٹھایا، میں نے حلف اٹھایا تھا 17 ستمبر کو، تو 3 ماہ پورے ہوتے ہیں 16 دسمبر کو، اتفاقاً وہی دن تھا جب سپریم کورٹ کی چھٹیاں شروع ہوتی 2 ہفتے سردیوں کی۔ تو ہم نے سوچا کہ ایک، کیونکہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہے، مگر ہر شہری شاید خط لکھے کیا پوچھوں کیا نہ پوچھوں، ہم خود ہی کیوں نہیں شہریوں کو بتائیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو ہم نے ایک 6 ماہی رپورٹ، یہ پہلی 6 ماہی رپورٹ ہے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ پیش کر رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ اس سے بہتر کیا موقع ہے کہ صحافیوں کے سامنے ہی ہم اپنا احتساب شروع کر دیں۔ تو یہ رپورٹ آپ آن کر دیں، یہ سپریم کورٹ کوارٹرلی رپورٹ ہے 17 ستمبر سے لے کر 16 دسمبر تک، اور یہ نیچے یہ اس کا لکھا ہوا ہے لنک، اس پہ آپ ابھی 5 منٹ کے بعد یہ آپ کا اس کو آپ لنک آن ہو جائے گا، ابھی تک آن نہیں ہے، اب آن ہو جائے گا۔ تو یہ ذرا اگر آپ چلاتے ہیں آہستہ تو جلدی تو آگے بڑھیے۔ تو یہ ہم نے یہ پہلی رپورٹ ہے، اس میں اس فیصلے کا ذکر ہے یہ جو ابھی انفارمیشن کی آپ کا شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو اہم فیصلے ہیں اس میں آئینی فیصلے مطلب، اور اس میں تھوڑا سا مختصراً بتایا گیا، مگر آپ تھوڑے نیچے جائیں گے تو اس کا اگر آپ کو پورا فیصلہ پڑھنا چاہیں تو آپ پورا فیصلہ بھی نیچے پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے۔ تو ایک آئینی فیصلے، پھر اس کے بعد بنیادی حقوق کے یا ہیومن رائٹس کیسز کے فیصلے ہیں، پھر پبلک انٹرسٹ کیسز کا تذکرہ ہے، اور یہ صرف جو 3 مہینے میں اس میں فوجداری مقدمات ہیں، پھر سول مقدمات ہیں۔ اچھا، پھر آپ صفحہ 8 پہ یہ ہم نے بتایا آپ کو کہ اسی دورانیے میں کتنے فیصلوں کا فیصلہ ہوا۔ اگر آپ پہلا وہ نمبر دیکھیے تو وہ 4467 ہے، اور یہ ہیں جو نئے مقدمے اندراج کیے گئے، اور جو مقدمے ہم نے نمٹائے گئے اسی وقت میں وہ 5305 ہیں، یعنی کہ تقریباً 850 مقدمے زیادہ نمٹائے گئے، اور یہ بہت کم ہی ہوا ہے سپریم کورٹ کی تاریخ میں کہ زیادہ مقدمے نمٹائے جائیں بلکہ اس سے کہ جو دائر کیے جائیں۔ اب اس سے اگر ایک مقدمہ کی زیادہ دائر ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ آپ کی ٹینڈنسی میں اضافہ کر رہا ہے۔ تو جو ہمارا ہدف ہے، ہماری کوشش یہ ہے کم از کم ہم کم سے کم مقدمے مطلب زیادہ سے زیادہ مقدمے نمٹائیں ان کے، اگر ان سے کمپیئر کریں جو مقدمے دائر ہو رہے ہیں ابھی۔ اور یہ ہر ہفتے ہم یہ آپ کو عوام کو بتاتے ہیں، وہ بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ ہے کہ اس ہفتے کتنے مقدمے دائر ہوئے اور کتنے مقدمے نمٹائے گئے۔ اس ہفتے یہ جو ہفتہ ختم ہوا ہے جمعے کو کل، تو 504 مقدمے نمٹائے گئے اور 335 نئے مقدمے دائر کیے گئے۔ تو پھر ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں گے 170 زائد مقدمے نمٹائے گئے۔ تو یہ ہم نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے احتساب ایک طرح سے آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ پبلک ہی احتساب اس معنی میں نہیں کہ کوئی فوجداری کا، مگر احتساب کا عمل شروع ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ادارے یہ نہ سمجھیں کوئی اور ادارہ ہے، یہ ہر ادارہ پاکستان میں عوام کا ادارہ ہوتا ہے جو عوام کے پیسوں سے چل رہا ہے۔
تو یہ اس میں احتساب کا بھی عمل ہے، شفافیت کا اصول بھی ہے، ہوتا ہے کہ بلا مانگے آپ معلومات فراہم کریں. تو یہ ایک کوشش ہے. اگر تھوڑا سا چلتے رہیں آگے، پھر ہم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں. پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خاتون ڈسٹرکٹ رجسٹرار کے عہدے پہ ہیں، اور ڈیپوٹیشن اس نیچے لکھا ہے، ہم نے ان کو واپس کر دیا جو اپنے وقت سے زیادہ تک بیٹھے ہوئے تھے. پھر ہماری فل کورٹ میٹنگ کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ اگلا ہے کہ جو پاکستان ٹیلی ویژن نے دکھایا پوری قوم کو، اور وہ بھی کافی ایک اہم مقدمہ تھا. پھر ہم نے بتایا کہ ہم جو بار ایسوسیشن سے ملاقات ہوئی، وکیلوں سے ملاقات ہوئی، خواتین وکلا سے ملاقات ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلا صاحب بہت اسمارٹ ہو گئے ہیں ہمیشہ کی طرح. جی، اور پھر آگے چلیے. کچھ گاڑیاں ہم نے واپس کر دی. پھر اب یہ پریس ایسوسیشن سپریم کورٹ کے سے جو ملاقات ہوئی تھی طارق مسعود صاحب سینئر پریمیئر جج اور میری، تو یہ تصاویر سپریم کورٹ کے عمارت کے سامنے کی ہے. یہ 4 اکتوبر کو ہوئی تھی. تھوڑا آگے چلیے، یا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جا کے خود. ہمیں کوئی 50 گاڑیوں کی پارکنگ اپنی طرف کر دی یہاں سے، جہاں سے ججز جاتے ہیں. یہ سارے کورٹ کے عملوں کی گاڑی سینئر آفیسر سے لے کے جہاں تک ہم جگہ تھی. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ 50 گاڑیاں یہاں آ گئیں. تو 50 گاڑیاں جو پہلے پارک ہوتی تھیں پبلک کار پارک میں، تو وہ 50 گاڑیاں کی پارکنگ مزید لوگوں کو مل گئی. کچھ رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی سپریم کورٹ کے سامنے، وہ ہٹا دی گئیں. انہیں آؤٹ گیٹ بنا دیا گیا. درخت ہم نے کافی لگائے. اور اگلی سلائڈ آپ دیکھیں گی، اور اس کے پیچھے خفیہ کام ہو رہا ہے ہر ایک اس کے پیچھے. یہ انشاءاللہ آپ جلد دیکھیں گے. یہ ہم نے فنڈامنٹل رائٹس مونیومنٹ بنا رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو آگے کا حصہ ہے وہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے. اور اکثر میں دیکھتا تھا وکیلوں کو چھوڑ کے باقی عام لوگ بھی آتے ہیں، کہیں سے جو آ رہا ہے تربت سے، کراچی سے آ رہے، لاہور سے، تو وہ تصویریں آگے لیتے تھے تو سڑک پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی ان کے بیٹھنے کے لیے. تو یہ اب کھلا ہوگا پبلک کے لیے، فری ایکسیس ہوگی. اور اس میں ہم ایک مونیومنٹ بنا رہے ہیں. آرکیٹیکٹ نے والنٹری کام کرنے بغیر کسی پیسے کے، ڈیزائنر وہ بھی اسی طرح سے فری کر رہے ہیں کام، اگر یقیناً کانٹریکٹرس تو نہیں کریں گے فری. تو یہ جتنے بنیادی حقوق ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا اس جگہ. دوسری بات اسی کے نیچے اس کا تذکرہ ہے، اور میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت اہم معاملہ تھا. سپریم کورٹ کی ایک رجسٹری آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہر صوبائی دارالخلافہ میں ہوتی ہے، کراچی میں موجود ہے ایک، جو کہ ہیریٹیج پروٹیکٹڈ بلڈنگ میں ہے. تو اس سے وہ کافی ہے سپریم کورٹ کے لیے. مگر کسی وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ نہیں، سپریم کورٹ کو بہت بڑی عمارت کی ضرورت ہے. تو تقریباً 7 ایکڑ زمین جو کراچی سے جو جانتے ہیں بالکل شہر ہائی کورٹ کے بالکل سامنے ان مہیا کی گئی، اور جس کا جو اس کی جو لاگت آ رہی تھی وہ 6 بلین روپیز ہے. تو میں نے بلڈنگ کمیٹی نے میٹنگ کی سیکرٹری ہاؤسنگ سے کہ بھئی یہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم جس جگہ ہیں وہ ہم تھوڑا بہت ٹھیک کر کے اسی وہاں گزارا کر سکتے ہیں. مگر اور یہ اچھی بات یہ تھی کہ زمین ابھی بلڈنگ جو تھی ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی، وہ جو زمین کے نیچے والا کام ہو رہا ہوتا ہے، فاؤنڈیشن اور بیسمنٹ وہاں کا کام تھا. میں نے پوچھا کہ مگر یہ ہم آپ کو دیں گے تو کس کام آئے. تو اس بلڈنگ کو آپ معلومات مزید معلومات کی تو معلوم چلا کہ 36 فیڈرل عدالتیں اور ٹرائبیونلز کراچی میں.
سیلز ٹیکس اپیلیٹ ٹرائبیونل, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ, بینکنگ کورٹ, اور یہ کراچی میں پھیلے ہیں. وہ ایک کوئی پرائیویٹ عمارت میں تو کہیں اور ہے, نہ پارکنگ ہے, نہ وکیلوں کی پارکنگ جگہ ہے, نہ جو لٹیگنٹس ہیں ان کے لیے ہے, ججز بھی صحیح طرح سے بیٹھنے کی جگہ نہیں, یہ سب کرائے پہ ہیں. میں نے کہا یہ جو آپ کی 36 فیڈرل کورٹس اور ٹرائبیونلز ہیں, ان کو اگر آپ اس چیز پہ استعمال کریں گے تو پھر میں آپ کو واپس کروں گا, کیونکہ یہ بلڈنگ کمیٹی فیصلہ کیا یہ نہیں ہوگی کسی اور ایک کوئی اور فالتو وجہ سے اس کو استعمال کرنے لگے. تو اور بھی میٹنگز ہوئیں تو حکومت بھی خوش ہو گئی کہ بھائی ان کے بھی پیسے بچتے ہیں, اور ان نہ صرف ایک دفعہ کے لیے مگر ہر ماہ جو وہ کرائے دیتے ہیں 36 جگہوں کے وہ بھی بچیں گے, اور ایک سیکیور لوکیشن ہوگا, وکیلوں کے فائدہ ہوگا کہ بالکل ہائی کورٹ کے نزدیک ہے, تو ایک جگہ گاڑی پارک کر کے دوسری جگہ جا سکتے ہیں. تو ہر لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کا کوئی منفی کچھ نہیں ہے, سب فائدے ہی فائدے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلدی کریں اب, کیونکہ ہم اس کو واپس لے لیں گے. اور بھی آپ اگر تھوڑا چلتے رہیں, ایک اور ہماری آٹومیشن کمیٹی کی ہے, مختلف کمیٹیز ہیں سپریم کورٹ میں, یہ محمد علی مدر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اس کے ہیڈس ہیں. لا پروڈکشن پروگرام کمیٹی ہے. پھر آپ یہ ٹیلی کاسٹ کمیٹی جس کا میں کر چکا ہوں, اور ایک اور اہم کمیٹی کہ اس پہ تنظیموں نے وقتاً فوقتاً کہا تھا کہ جو جج نامنیٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو نام بھیجے ان کے پاس, یہ اس سے خوش نہیں تھے. ہم نے کہا اس مسئلے کو ہم حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے, اور جلد ہی اس کمیٹی نے کافی کام کیا ہے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ ہم جو میرے خیال میں یہ وکیلوں کی تنظیم اور عدلیہ میں ایسا کچھ فرق نہیں ہے اگر ایک ہی ہدف ہو, اور وہ ہدف ہے کہ لوگوں کو اچھے ججز اپوائنٹ کیے جائیں جو کام کرنا چاہتے ہیں, جن کا ریپوٹیشن اچھا ہے, جو قانون اچھی طرح سمجھتے ہیں. اس میں میرے خیال میں کوئی رائے نہیں ہو سکتی. تو ایک دوسرے کو شک کی نظر سے نہ دیکھیں, مگر ایک دوسروں کو سمجھیں کہ ہاں یہ بھی ہمارا ہاتھ بٹانے آئے ہیں. تو یہ کمیٹی نے اسی طرز پہ کام کیا ہے. انشاءاللہ اس پہ بھی آپ کو آگے چل کے ہم بتائیں گے. پھر اگلا ہے ہمارے کچھ انٹرنیشنل انگیجمنٹس ہوتے ہیں, کچھ ان کا تذکرہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ اور بھی ججز کو کرنا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا سے ہم الگ نہیں ہونا چاہتے, دنیا میں رہتے ہیں, وہ ہم سے سیکھتے ہیں, ہم ان سے سیکھتے ہیں. تو ججز کی بھی بہتر ہے. پھر ہماری کچھ لوکل فنکشنز ہیں جہاں مجھے بلایا گیا, اور ادھر میں اس کی اگلی ہے. اب کئی قوانین پاکستان کے, یا آپ دیکھیں یونیورسٹیز, آپ سوچیں یونیورسٹی سے ہمارا کیا تعلق ہے, کئی قوانین پاکستان کے جس میں لکھا گیا ہے کہ چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ یا بورڈ آف گورننس کے اوپر مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. تو ان میں سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی ہے. کچھ کہنا تو نہیں ایسا چاہتا ہوں, مگر اس کو اگنور کیا گیا تھا پہلے. تو اگر آپ کو کسی قوم کی تقدیر بدلنا ہو تو میرے خیال میں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ ہے تعلیم. تو اگر تعلیمی ادارے بہتر ہو جائیں تو اس سے اور بھی بہت فائدے ہوتے ہیں. لوگ باہر تعلیم لینے نہیں جائیں گے, ملک کا فارن ایکسچینج بچتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ باہر والے لوگ بھی پاکستان کی طرف آ سکتے ہیں کہ یہاں کے تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے معیار بہت اچھا ہے, تو آپ فارن ایکسچینج کما بھی سکتے ہیں. تو یہ میں نے اپنے آپ خود ہی کیا قائد اعظم یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی میٹنگ میں, اور یہ 22 ستمبر کو کچھ دن بعد ہی میری چیز کرنے کی ہوئی, اور اس میں